ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اپنے گھر میں دعوت کی. جب حضور اپنے گھر سے نکلے سیدنا عثمان غنی پیچھے پیچھے تھے اور حضور آگے آگے تھے، اور حضرت عثمان غنی رسول اللہ کے قدم گن رہے تھے، رسول اللہ کے قدم گن رہے تھے. اور جس وقت آپ اپنے گھر سے لے کر عثمان کے گھر تک پہنچے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عثمان قدم کیوں گن رہے ہو؟ عرض کی آقا آپ کے ایک ایک قدم کے برابر اپنے غلاموں کو آزاد کروں گا. جتنے قدم رسول اللہ چل کے عثمان کے گھر میں آئے اتنے غلام آپ نے جو ہے وہ آزاد کیے، اور ہر جمعے کو آپ ایک غلام آزاد کیا کرتے تھے، اور اگر کسی جمعے ناغا پڑ جاتا دوسرے جمعے کو 2 غلام آزاد کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں. اسی طرح 26 ہجری کو بیت اللہ شریف مکہ مکرمہ بیت اللہ شریف کے گرد و نواح کے جتنے مکانات تھے آپ نے اپنی ذاتی جو ہے گرہ سے ان کو خرید کر بیت اللہ میں شامل کر کے مسجد حرام کی توسیع کر دی. مسجد جو ہے حرام کو بیت اللہ کو جو ہے وہ اس کی توسیع کر دی، نیو کو کھلا کر دیا. اور اسی طرح 29 ہجری کو آپ نے مسجد نبوی شریف کی اس کے ارد گرد والے جو ہے حجرات ان کو خرید کر مسجد نبوی کو جو ہے توسیع کر دیا. مسجد نبوی کی لمبائی 30 گز اور چوڑائی جو ہے لمبائی 20 گز اور چوڑائی 30 گز کر کے مسجد نبوی کو جو ہے وہ توسیع فرما دیا. جس طرح آپ نے مسجد نبوی کو توسیع کیا اسی طرح بیت اللہ کی بھی توسیع کی. اسی طرح آپ نے ایک مرتبہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس یعنی جنت البقیع کے بارے میں اس کو کون خریدے گا؟ حضرت عثمان غنی نے جنت البقیع والی جگہ کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. آج مدینہ طیبہ میں کیا پوری روئے کائنات میں جو تمام شہروں کے قبرستانوں میں سب سے افضل قبرستان ہے وہ مدینہ طیبہ کا قبرستان جنت البقیع ہے. جنت البقیع ہے جس میں 10,000 سے زائد صحابہ تابعین تبع تابعین نیک صالحاں اولیاء اللہ مدفون ہے. وہ جگہ آپ نے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دی. اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جب رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے اور جناب بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کے بارے میں عرض کی، میرے آقا نے فرمایا علی تیرے پاس کیا ہے؟ انہوں نے کہا فقط ایک گھوڑا ہے، ایک زرہ ہے. فرمایا گھوڑے کو اپنے پاس رکھ لو، زرہ کو فروخت کر لو اور جو رقم آئے میرے پاس لے آؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زرہ فروخت کرنے کے لیے بازار میں تشریف لے گئے. حضرت عثمان غنی آگے سے آئے. فرمایا بھائی کیسے کھڑے ہو؟ فرمایا کہ یہ زرہ جو ہے فروخت کرنی ہے. 400 درہم ان کو دیے، زرہ لے لی اور زرہ لینے کے بعد دوبارہ تحفے کے طور پر واپس کر دی. فرمایا 400 درہم بھی لے جاؤ اور یہ زرہ میں تجھے تحفہ دیتا ہوں. ان کو لٹا دی اور وہ رقم لے کر حضرت علی رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے اور آ کر یہ قصہ سنایا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر حضرت عثمان غنی کو دعا فرمائی اور اس کے بعد ابو بکر صدیق کو فرمایا یہ 400 درہم لے جاؤ اور اس کا کچھ جو ہے وہ ساز و سامان خرید کر لاؤ. اور اس کے بعد ان پیسوں سے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کے لیے جو ہے وہ بندوبست کیا گیا اور اخراجات پورے کیے گئے اور رسول اللہ نے حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ سے جو ہے وہ پڑھا دیا. یعنی وہ جو درہم خرچ ہوئے حضرت علی اور فاطمہ کے نکاح پر وہ بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہی تھے. اور پھر جو ہے وہ اسی طرح حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قید پڑ گیا، شدید قید پڑا. اس وقت آپ کا ایک قافلہ 1000 اونٹوں کا قافلہ گندم اور جو کے ساتھ لدا ہوا شام سے آ رہا تھا. اہل مدینہ بھوک کے ساتھ جو ہے وہ وقت پاس کر رہے تھے کیونکہ قید پڑا ہوا تھا. اور جس وقت وہ قافلہ ابھی نہیں پہنچا تھا لیکن مدینہ کے تاجروں کو علم ہوا کہ عثمان غنی کا قافلہ شام سے روانہ ہو چکا ہے، ان قریب مدینہ پہنچ جائے گا. 1000 اونٹوں کا قافلہ. تو تاجر مدینے کے جمع ہو گئے حضرت عثمان غنی کے گھر. کہنے لگے وہ غلہ ہم آپ سے خریدنا چاہتے ہیں. وہ تاجر چاہتے تھے کہ ہم خرید کر پھر مہنگا جو ہے وہ بیچیں گے اہل مدینہ کو، لیکن آپ نے فرمایا کیا دو گے؟ اس کے نفع میں کیا دو گے؟ تاجروں نے کہا ہم 10 کے بدلے میں 12 دیں گے، یعنی اگر آپ کی چیز 10 روپے کی ہے ہم 2 گنا منافع دیں گے.
آپ نے فرمایا کچھ بڑھاؤ. انہوں نے کہا ہم اس کے بدلے 2 اور بڑھا دیتے ہیں, 14 دیں گے. پھر جناب آپ فرمایا کچھ بڑھاؤ تو مجھے اس سے زیادہ ملتے ہیں. انہوں نے کہا ہم 15 دیں گے. تو آپ نے فرمایا مجھے تو اس سے بھی زیادہ ملتے ہیں. تو حضرت عثمان غنی نے جب کہا کہ مجھے اس سے زیادہ ملتے ہیں, انہوں نے کہا ہم مدینے کے تاجر ہیں, ہم سے بڑا تاجر کوئی نہیں, اور اس جو ہے اس نفع سے زیادہ نفع اور کون ہے جو آپ کو دے رہا ہے. آپ نے فرمایا مجھے جو نفع دے رہا ہے وہ 1 کے بدلے 10 گنا دے رہا ہے. تم 10 کی بات کر رہے ہو, 10 کے تم 2 دے رہے ہو. مجھے جو ہے نفع دینے والا جو ہے تاجر, اس نے تو 1 کے بدلے 10 کا وعدہ کیا ہوا ہے. وہ حیران ہو گئے, وہ کیسا تاجر ہے جس نے تجھے جو ہے 1 کے بدلے 10 جو ہے وہ دینے کا وعدہ کیا ہوا ہے. پھر قافلہ پہنچا, آپ نے 1000 اونٹوں کا قافلہ وہاں بٹھا دیا. فرمایا اہل مدینہ جس کو جتنی ضرورت ہے اللہ کے لیے لے جاؤ, جس کو جتنی ضرورت ہے فری اللہ کے لیے لے جاؤ. یہ سارے کا سارا قافلہ میں راہ خدا میں تقسیم کرتا ہوں. اس کے بعد آپ نے فرمایا بتاؤ اللہ کا وعدہ نہیں ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, اگر کوئی 1 نیکی کرے گا ہم اس کا 10 گنا دیں گے. دیکھا کہ اللہ کے ساتھ جو میں نے سودا کیا ہے اس نے مجھے 1 کے بدلے 10 گنا دیا ہے. آپ نے وہ 1000 اونٹوں کا جو ہے وہ قافلہ جو جو اور گندم کے ساتھ لدا بھرا ہوا تھا وہ سارے کا سارا اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کو اسی لیے ہی تو جناب والا آپ کو غنی کہا جاتا ہے. آپ بہت بڑے غنی تھے, بہت ہی زیادہ اللہ کی رضا میں جو ہے وہ سخاوت کرنے والے تھے. اسی طرح جس طرح سیدنا ابوبکر صدیق کے زمانہ میں 1000 اونٹوں کا قافلہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا, اسی طرح سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں قید پڑا, آپ نے 40 اونٹوں کا قافلہ لوگوں میں تقسیم کر دیا اللہ کی رضا کے لیے.